غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت، عرب اسلامک سربراہ اجلاس، اعلامیہ جاری، غزہ میں شہریوں کا محاصرہ غیر قانونی عمل قرار، اسرائیل کو غزہ پٹی سے فوری نکلنے اور فتح بارڈر کھولنے کا مطالبہ، فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی پر عالمی برادری سے فوری توجہ دے، اسرائیل کے جنگی جرائم پر احتساب کے لیے عالمی تحقیقات کا مطالبہ، فلسطین کو اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت دی جائے، لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے مدد کی اپیل، افریقی یونین کی جانب سے فلسطینی کاز کی حمایت پر اظہار تشکر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کی نسل کشی، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی، کہا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کو کچہری میں لا کر احتساب کرنا ہوگا، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے، وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض سمٹ سے خطاب، کہا اسرائیل نے غزہ میں مظالم کے تمام حدیں پار کر لیں، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کی روشنی میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے، فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، دارالحکومت القدس ہونا چاہیے، نہتے فلسطینیوں کو بلا تعطل امداد کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی، وزیراعظم کی لبنان اور ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غیر معمولی اجلاس پر سعودی عرب کو سراہا، وزیراعظم دورے آذربائیجان پہنچ گئے، 13 نومبر کو ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ سے خطاب کریں گے۔ رحمان ہے، سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے BLA کے لیے کام کر رہا ہے، اور بشیر زیب جو ہے وہ ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں سے ہی آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں۔ گلنسا رکشا والا ہے، یہ بھی اریسٹ ہے، اور جاوید جو محمد جاوید جو ہے الیاس سمیر، یہ بھی اریسٹ ہے۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے میں ملوث نیٹ ورک کا پتہ لگا لیا، بشیر نامی شخص ان کا سربراہ ہے جو بیرون ملک سے کالعدم BLA کی سرگرمیاں دیکھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، کہا دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد دھماکے میں استعمال ہوا، گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا، 4 اکتوبر کو گاڑی ہب سے کراچی آئی تو گلنسا نامی خاتون ساتھ تھی تاکہ سخت چیکنگ نہ ہو، گاڑی بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی گئی، فائنینسنگ سعید نامی شخص کے اکاؤنٹ سے کی گئی، فنگر پرنٹ سے خودکش حملہ کی شناخت فہد کے نام سے ہوئی، گلنسا، جاوید عرف سمیر، شریف اور فرحان نامی ملزمان گرفتار ہیں، دانش نامی سہولت کار کے تعاقب میں ہیں۔ ایئرپورٹ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کراچی کیسے پہنچی؟ ڈبل کیبن گاڑی کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی، گاڑی سندھ بلوچستان کے داخلی راستے پر دیکھی جا سکتی ہے، ڈبل کیبن کالی گاڑی ٹول پلازا سے گزرتے نظر آ رہی ہے، CTD حکام نے بتایا حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہب ریور روڈ سے کراچی میں داخل ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر مسافروں کو لینے یا چھوڑنے والوں کو سیکیورٹی اداروں کے طلب کرنے پر ٹکٹ کی نقل دکھانی ہوگی، جو نہیں دکھائے گا واپس جائے گا، ایک مسافر کے ساتھ 4 چھوڑنے والے جا سکتے ہیں، شہریوں کو ٹکٹ کے ساتھ شناختی کارڈ بھی دکھانا ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دہشت گرد حملے کے بعد سخت اقدامات کا فیصلہ، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے پلان ترتیب دے دیا، عمل درآمد جلد کرایا جائے گا۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ، ترجمان وزارت خارجہ نے کہا چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا اور سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
لاہور سمیت صوبے کے کئی شہر سموک کی لپیٹ میں. لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 1390 تک جا پہنچا. دکانداروں نے حکومت پنجاب کے احکامات نظر انداز کر دیے. لاہور کی برکت مارکیٹ میں 8 بجے کے بعد فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے دھواں اٹھتا رہا. بریانی، مچھلی کی دکانیں اور پان سگریٹ کے کھوکے بھی کھلے رہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا سیٹلائٹ امیجز سے واضح ہے کہ بھارت میں فصل جلائے جانے کے باعث دھوئیں کی مقدار بہت زیادہ ہے. دلی میں بلند ترین ایئر کوالٹی انڈیکس 418، چندی گڑھ اور ہریانہ میں 300 سے کم رہا. حکومت پنجاب نے اسموک سے متاثر 4 اسلامی مارکیٹس بازار رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دے رکھا ہے. لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی آئی. میڈیکل سٹورز، تندور، بیکریاں، پیٹرول پمپ، کریانہ سٹور، سبزی، پھل، گوشت کی دکانیں پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی. پانی پی ٹی آئی کب تک باہر آ جائیں گے؟ اس وقت تک تو کوئی ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی فی الحال رہائی ممکن نظر نہیں آتی، لیکن سیاست میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں. 26ویں ترمیم سے متعلق مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملا. مولانا فضل الرحمان کی لندن میں گفتگو. کہا محفوظ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کا قائل ہوں. جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ سیاستدان کمپرومائز کرتے ہیں. عوام میں جا رہے ہیں. نومبر کے آخر میں سکھر اور 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے. خان صاحب کو آپ رہا نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو سزا ہو. وہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ 2+2 4 ہے. ہمارے ساتھ تو اگر بات ہوگی تو بالکل سامنے ہوگی. باقی رہی دوسری قوت کہ ان کی طرف سے آنکھ ماری جائے. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جو اس وقت ہے نا، وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. فی الحال لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں. انہوں نے آگے بھی 3 سال کسی کو آنکھ نہیں مانی. پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی. علی امین گنڈاپور دونوں طرف کھیلتا ہے. اس بار وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات. عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال. دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. جنرل عاصم منیر نے کہا پاک آسٹریلیا مضبوط تعلقات امن کے مشترکہ اہداف کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل سائمن نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا. عسکری قیادت کا علاقائی عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. جی ایچ کی آمد پر آسٹریلوی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کا PLA ہیڈ کوارٹرز بیجنگ کا دورہ. کمانڈر PLA سے ملاقات کی. دہشت گردانہ حملے میں چینی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت. پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ. چینی عسکری حکام نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا. خطے کے امن اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق. دفاعی تعاون سے متعلق دیگر شعبوں میں بھی غور. فوجی تربیت، آلات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. IMF سے باضابطہ مذاکرات کا آغاز آج ہوگا. ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور IMF کے مشن چیف نیتن پورٹر کی ملاقات بھی آج ہوگی. IMF کو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی پر بریفنگ دی جائے گی. رائٹ سائزنگ کی مد میں 1.5 لاکھ سرکاری بھرتیاں ختم کرنے پر بریفنگ دی جائے گی. IMF کا ہدف وفد صوبائی حکومتوں سے بھی ملاقات کرے گا.